بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بختاور اسلامک ٹی وی کے معزز ناظرین، امید کرتی ہوں کہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے جنات کی سب سے بڑی کمزوری کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے نظام میں صرف ایک سیارہ جسے دنیا کہتے ہیں، ہمارے یعنی انسانوں کے علاوہ بہت ساری مخلوقات رہتی ہے۔ کچھ تو وہ ہیں جن کو ہم دیکھ سکتے ہیں اور ہمیں نظر آتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے، اور جن کو ہم دیکھ سکتے ہیں وہ حیوانات بھی ہیں اور انسان بھی ہیں۔ حیوانات، پرند چرند، انسان اور کچھ ایسے بھی ہیں جن کو ہم نہیں دیکھ سکتے بلکہ انہیں محسوس کرتے ہیں۔ ناظرین، عجیب سی بات ہے، کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم صرف محسوس کر سکتے ہیں اور اس کے وجود کا اقرار کرتے ہیں۔ تو وہ کیا ہیں؟ وہ ہے خوشبو، ہوا۔ ہوا ہم کو نظر نہیں آتی مگر ہم اس کو محسوس کر سکتے ہیں، مگر ہم اس کے وجود کا اقرار کرتے ہیں۔ اور خوشبو ہم کو نظر نہیں آتی مگر خوشبو کے وجود کا ہم اقرار کرتے ہیں۔ اور ایسے ہی ہم اپنے ارد گرد بہت سارے جراثیم پائے جاتے ہیں، اور ہمارے بلڈ میں بہت سارے سیلز موجود ہیں، وائٹ سیل، ریڈ سیل، پروٹین، وٹامن وغیرہ وغیرہ۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ ڈاکٹر اس کا اقرار کرتے ہیں تو ہمیں بھی ان کو مان لینا چاہیے۔ حالانکہ بہت سی مخلوقات ایسی ہیں جنہیں ہم نہیں دیکھ سکتے اور وہ ہم کو دیکھ رہی ہے، اور اس مخلوق کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے اور حدیث میں بھی ہے، انبیاء واقعات میں بھی ان کا ذکر ملتا ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان کے وجود کو نہیں مانتے اور ان کا یقین بھی نہیں کرتے۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے جنات کا وجود قرآن پاک میں پوری ایک سورت موجود ہے جس کا نام سورت جن ہے۔ اللہ پاک نے جنات کی تخلیق کے بارے میں قرآن پاک میں فرمایا، میں نے جن اور انسان اس لیے بنائے کہ میری بندگی کریں، میری عبادت کریں۔ ناظرین، قرآن میں اس کے علاوہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ جنات آیا کرتے تھے جو قرآن پاک کو بھول گئے تھے، اور وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ جب اللہ پاک چاہے تو ان کی موجودگی احساس ہمیں ہو سکتا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود جنات کو پڑھایا۔ ایک حدیث میں ملتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ میں قرآن مجید پڑھ کر جنات کو سناؤں، اور تم میں سے کون میرے ساتھ آئے گا؟ تو سیدنا عبداللہ بن مسعود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ میں آپ کے ساتھ چلوں گا، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل پڑے۔ تو سیدنا مسعود فرماتے ہیں کہ میرے علاوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی دوسرا نہ تھا، اور ہم دونوں چلتے رہے یہاں تک کہ ہم مکہ مکرمہ کی وادی میں داخل ہو گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے لیے ایک دائرہ بنا دیا اور مجھے اس میں بیٹھنے کا حکم فرمایا، اور ہدایت کی کہ میرے واپس آنے تک تم اس دائرے سے باہر مت آنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہاں سے کچھ دور تشریف لے گئے اور کھڑے ہو کر تلاوت قرآن مجید کرنے لگے۔ اس نے کہا کہ میں نے گدھ کی طرح پروں کی پھرپھراہٹ سنی، میں نے شدید شور سنا، یہاں تک کہ میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق خدشہ لاحق ہوا۔ پھر بہت سی کالی چیزیں میرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان حائل ہو گئیں، اور مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آواز مبارک سنائی نہیں دے رہی تھی، اور پھر وہ سب بادل کی طرح جھٹ گئے اور پھر سب غائب ہو گئے، اور اسی دوران فجر کی نماز وقت ہو گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وہاں سے فارغ ہوئے اور میرے پاس تشریف لے آئے تو مجھ سے پوچھا، کیا تم سو گئے تھے؟ تو میں نے کہا، اللہ کی قسم نہیں یا رسول اللہ، میں نہیں سویا۔ اس نے کہا کہ میں نے کئی مرتبہ ارادہ کیا کہ میں مدد کے لیے لوگوں کو بلاؤں، یہاں تک سنا کہ
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے اگر تم اس دائرے سے باہر نکلتے تو جنات میں سے تمہیں کوئی نہ کوئی پکڑ لیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے دیکھا؟ اور میں نے عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ، میں نے کالے رنگ کے آدمی دیکھے جن پر سفید کپڑے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ جنات تھے۔ پھر میں نے عرض کیا کہ میں نے شدید قسم کا شور بھی سنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ اپنے درمیان ایک مقتول کا فیصلہ کروانے کے لیے بے چین تھے اور مجھے فیصلہ کرنے کے لیے کہا، اور پھر میں نے ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کیا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فرشتوں کو نور سے اور جنات کو آگ کے شعلوں سے اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز جنات بھی انسانوں کی طرح سزا اور جزا پائیں گے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اور جنات کے بارے میں فیصلہ فرمایا جس سے جنات کے وجود کا ثبوت ملتا ہے۔ سچ بات تو یہ ہے کہ دنیا میں اکثر جنات کے وجود کو تسلیم کرتے ہیں، اور جب یہ ثابت ہو چکا کہ جنات وجود ہے تو ان کے جاننے کے بارے میں کچھ کوشش کرتے ہیں۔ تو ناظرین، دیگر مخلوقات کی طرح اللہ پاک کے مخلوق جنات بھی ہے۔ ان جنات میں نیک بھی ہیں اور بد بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں اور کافر بھی ہیں، عجیب و غریب ایسے کام کرتے ہیں۔ ان کی طاقت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ عام انسان اس طرح کا کام نہیں کر سکتا اور نہ انسان کے بس کی بات ہے۔ جیسے ہم اسلامی ہسٹری پڑھتے ہیں تو اس میں احرام مصر کا ذکر ملتا ہے۔ مصر میں اس کی تعمیرات پر غور کریں تو کہا جاتا ہے کہ احرام مصر 7 عجوبوں میں سے ایک عجوبہ ہے۔ اس کی اتنی بڑی تعمیر اگر اسے کوئی دیکھتا ہے تو پھر دیکھتا ہی رہ جاتا ہے۔ ان کو جنات نے بنایا، اس کی تعمیر انسان نہیں کر سکتا، اسی لیے اس کی تعمیر جنات نے کی۔ اسی طرح بیت اللہ کی تعمیر حضرت داؤد علیہ السلام نے تعمیر شروع کی، اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی تعمیر کو جنات سے مکمل کروایا۔ یہ تعمیر اس طرح بڑے بڑے پتھروں سے کی گئی کہ اس وقت کرین نام کی کوئی چیز نہیں تھی، اور یہ سب انسان کے بس کی بات نہیں تھی، تو جنات نے ان کی تعمیر میں مدد کی۔ یہ کئی لوگوں کے لیے حیران کن بھی ہوگا کہ یہ زمین جہاں ہم بستے ہیں، انسانوں سے پہلے جنات آباد تھے، انسان بعد میں آیا اور جنات پہلے سے موجود تھے۔ اگر جنات نے قتل و غارت بھی کی، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بھی کی، تو اللہ پاک نے فرمایا اپنے فرشتوں سے اور کہا جنات کو مارا، اور کچھ سمندر کی طرف بھاگ گئے اور کچھ جزیروں کی طرف نکل گئے۔ تب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمان کے مطابق جنات کی اقسام کتنی ہیں؟ جنات کی ایک قسم ہے ان کے پر ہوتے ہیں اور یہ جنات ہوا میں اڑتے ہیں، اور ان کی دوسری قسم کچھ سانپ اور کتوں کی شکل میں بھی ہوتے ہیں، اس لیے ہر سانپ اور ہر کتے کو جنات بھی نہیں سمجھنا چاہیے۔ اور تیسری قسم کے جن ٹریول کرتے ہیں، سٹے کرتے ہیں، یعنی کہ آبادیاں آباد کرتے ہیں، اپنی بستیاں بساتے ہیں، شادیاں بھی کرتے ہیں، ان کی اولادیں بھی ہوتی ہیں۔ جنات کی خوراک ہوتی ہے راکھ، ہڈیاں، گوبر وغیرہ۔ جس طرح انسانوں میں خوشی اور غمی ہوتی ہے، اسی طرح جنات میں بھی ہوتی ہے۔ اگر جنات کی کمزوری کا ذکر کیا جائے تو ان کی بہت ساری کمزوریاں سامنے آتی ہیں، جن کا ذکر میں اپنی دوسری ویڈیو میں کروں گی۔ اگر میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی میری ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے اور میری حوصلہ افزائی ہو۔ فی امان اللہ۔